السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسکالرس، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن 2022 کا ایک پیپر جو ہے نا وہ اسلامیات لیکچرشپ کا لے کے آئے ہیں، اور یہ پیپر 21/7/2022 کو یعنی کہ 21 جولائی 2022 کو اسلامیات لیکچرشپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوا تھا، اور اس کے تمام در سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، اور اگر آپ کو PDF فارم میں اس کی جو کاپی ہے وہ چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ طریقہ کار نوٹ کر لیں۔ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے PDF بھی حاصل کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائٹ آف ایجوکیشن کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک اور چیز بتا دیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ بھی اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اسلامیات لیکچرشپ کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، یا اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیات کی جو تیاری ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ آپ نے تیاری 10 دنوں میں کس طرح سے کون کون سی کتابوں سے کرنی ہے، اور اس طرح سے سابقہ پیپرز جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی مکمل ڈیٹیل اسی چینل کے اوپر اسی پلے لسٹ کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سابقہ اس میں پیپر بھی ہیں، اور جو حل شدہ پیپر ہیں وہ بھی موجود ہیں، پچھلے جو انٹرویوز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ ملے گی، تو اس لسٹ کو ضرور دیکھیے گا۔ آئیے آج کا پیپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو پیپر ہے وہ ہمارے پاس ہے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کا پیپر ہے، اور اس کے سوالات اور جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پہ غلطی ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں تحقیق کے دوران کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ تو پہلا سوال تھا صلح حدیبیہ کس سنہ ہجری کو واقع ہوا؟ تو صلح حدیبیہ 6 سنہ ہجری کو واقع ہوا۔ دوسرا سوال تھا خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس مشہور پہلوان کو قتل کیا تھا؟ تو بڑا ہی مشہور سوال ہے، اس کا جواب ہے اس پہلوان کا نام تھا مرہب، جس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد کویسچن تھا کہ الکفایہ کے مصنف کون ہیں؟ تو الکفایہ کے جو مصنف ہیں وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح سے کویسچن نمبر 4 تھا امام دار الحجرہ کن کا لقب ہے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب ہے امام دار الحجرہ۔ اور اسی طرح سے نیکسٹ کویسچن تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا اصل جو نام ہے وہ نعمان بن ثابت۔ فقہ کے کل کتنے ماخذ ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جی 4 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 جو ہے وہ فقہ کے بنیادی ماخذ ہیں۔ نیکسٹ کویسچن تھا کہ بطانتن کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جو معنی ہے وہ ہے رازدار۔ تو دلو کا معنی کیا ہے؟ اس کا جو معنی بنتا ہے وہ ہے امر کا صیغہ ہے، پہنچائیے یا پہنچائیں یا پہنچاؤ۔ اور نیکسٹ تھا کہ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے مصنف کون ہیں؟ تو بڑی مشہور کتاب ہے جی شرح صحیح البخاری کی شرح فتح الباری، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور شرح ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن تھا کہ بدایت المجتہد کے مصنف کون ہیں؟ اور ان کے جو مصنف ہیں بدایت المجتہد کی، ان کا نام تھا علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ۔ نیکسٹ کویسچن تھا وہ جو اپنے معنی بتانے میں کسی اور کلمہ کا محتاج ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو اپنے معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج ہو اسے حرف کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں گردش خون کا پتہ کس نے لگایا؟ ابن نفیس نے۔ کتاب کس نے تحریر کی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ غزوہ مکہ فتح مکہ کے بعد کون سا غزوہ ہوا؟ تو غزوہ حنین جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں سے کس قبیلہ نے حلیفانہ تعلقات قائم کیے تھے؟ قبیلہ بنو خزاع۔ نیکسٹ کویسچن تھا ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس حج کا نام حج قران ہے۔ اور اسی طرح سے غزوہ بنو قریظہ میں یہودیوں کا فیصلہ کس صحابی رسول نے کیا تھا؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ کون سی ام المؤمنین ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ نیکسٹ غزوہ احزاب میں کس کے مشورے پہ عمل کیا گیا؟ یہ غزوہ احزاب نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ غزوہ خندق سوال تھا کہ ان میں کس کے مشورے پہ عمل کیا گیا؟ تو غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ عمل کیا گیا۔ نماز استسقاء کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو نماز استسقاء جو ہے یہ بارش کی طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے، جب بارش نہ ہو رہی ہے اس وقت پڑھی جاتی ہے۔
نیکسٹ کویشچن تھا کہ قیمت کی گرانی کے لیے چیز کو ذخیرہ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو کسی چیز کی قیمت کو بڑھانے کے لیے ذخیرہ کرنے کو احتکار کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ تھا آب پاشی والے زرعی پیداوار پر کتنا زکوٰۃ ہے؟ یعنی وہ زمین کے جو آب پاشی یعنی پانی خود جو ہے نا وہ لگایا جاتا ہے تو اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی کل پیداوار سے 20واں حصہ ہوگا، جو بارش والی ہے اس میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ حفرتن کے کیا معنی ہیں؟ حفرتن جو ہے وہ گڑھے کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی گڑھا، حفرتن من النار، آگ کا گڑھا، جہنم کا گڑھا، تو حفرتن کا معنی ہے جی گڑھا۔ اسی طرح نیکسٹ کویسچن تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کس بستی کی طرف بھیجے گئے؟ بڑا مشہور سوال، بڑا اہم سوال۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ جو جس بستی کی طرف بھیجے گئے اس کا نام تھا سدوم، سدوم بستی کی طرف یہ بھیجے گئے۔ نیکسٹ کویسچن تھا کویسچن نمبر کہ کون سے نبی کی امتیوں کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے۔ قسم کی کتنی اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ بنیادی طور پہ قسم کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے یمین غموس، دوسری یمین لغو اور تیسری ہے یمین منعقدہ۔ نیکسٹ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ موتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن یوم المرحمہ کس فتح کو کہا جاتا ہے یا کون سی فتح کہلاتی ہے؟ تو فتح مکہ کو یوم المرحمہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے صحابی کو جمع القرآن کی ذمہ داری سونپی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع القرآن کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ساری جتنی بھی قرآن کریم کی جمع و تدوین کا کام ہے یہ حضرت زید ابن ثابت نے کیا۔ نیکسٹ مفاتیح الغیب کے مصنف کون ہیں جی؟ حضرت امام رازی جو ہے وہ مفاتیح الغیب کے مصنف ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ امین الامت کس صحابی رسول کا لقب تھا؟ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا لقب تھا امین الامت۔ اور اسی طرح سے نیکسٹ کویسچن تھا کہ الفوز الکبیر یہ کس کی تصنیف ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ مدینہ منورہ سے مکہ آنے والوں کے لیے میقات کون سی جگہ ہے؟ تو ذوالحلیفہ ان کے لیے جو ہے نا وہ مکہ سے آنے والوں کے لیے جو ہے میقات ہے۔ قبرص کن کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرص کو فتح کیا تھا۔ حدود حرم سے باہر میقات تک کی زمین کیا کہلاتی ہے؟ حدود حرم کے باہر چاروں طرف جو زمین ہے وہ میقات تک ہے، اسے ہل کہتے ہیں، اور جو شخص زمین ہل کا رہنے والا اسے ہلی کہتے ہیں، اور اس جگہ وہ تمام چیزیں حلال ہیں جو حرم میں احتراماً منع ہیں۔ نیکسٹ کویسچن تھا کہ احسن القصص کس پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو قرآن کریم نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ غزوہ خندق میں کس صحابی کے مشورے پہ عمل کیا گیا؟ حضرت سلمان فارسی۔ یہ ریپیٹڈ کویسچن ہے۔ نیکسٹ کویسچن تھا کہ وحی غیر مطلوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ حدیث رسول اس کا دوسرا نام ہے۔ وہ وحی غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، جیسے آیات کریمہ، قرآن کریم کی آیات۔ مسجد نبوی کے قریب ترین پہلی درسگاہ کون سی تھی؟ مکہ کے اندر پہلی درسگاہ دار ارقم تھی، جبکہ مسجد نبوی یعنی مدینہ کے اندر جو درسگاہ تھی اس کا نام صفا تھا۔ اور جو مال نیکسٹ کویسچن تھا جو مال بغیر لڑائی کے حاصل اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مال فے کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعیان نبوت کے خلاف جو جنگ لڑی اس کا نام جنگ یمامہ تھا۔ یہ تھی جی 44 کویسچن۔ 45واں کویسچن اگر آپ کو ملا یا کہیں کویسچن کے اندر غلطی تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ تمام ڈیٹیلز، سابقہ پیپرز اور انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے ویڈیو موجود ہیں۔ چینل کو لازمی وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو اس پیپر کی PDF فارم میں کاپی چاہیے تو آپ اس طرح کریں، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اس کا اسکرین شاٹ لے کے یہ جو نمبر دیا گیا ہے اس نمبر کے اوپر آپ واٹس ایپ پہ وہ اسکرین شاٹ بھیجیں اور ساتھ میں آپ لیکچرشپ پیپر KP کے 2022 لکھ کر میسج کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس کی کاپی مل جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔